آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ اللہ اکبر۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یدعو الیتیم، یہ قرآن نے بتایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا، بیٹا نہ جانا، تاریخ خیرب پڑھیں، ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے تو لا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ اس نے سوچا ساری زندگی لات، منات، حبل، عزا ان کے ساتھ وفا کی ہے، یعوق اور نصر کے قصیدے پڑھے ہیں، تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سوا کو چھوڑ دوں گی، میں یعوس اور نصر کو چھوڑ دوں گی، میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی، میں تو لا ولد ہوں، میری تو اولاد نہیں ہے، تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، میں وفا کے ساتھ تو گزاروں۔ غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو، وہ کہتا ہے چاہے بت سے وفاداری ہو، وفاداری تو ہو۔ تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے، اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں، جانتی ہوں ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اس شہر کو شہر جمال کہتے ہیں، شہر خوبہ ہے، لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ، سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں۔
تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے. تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گے. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کر رہا ہے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے. تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ اکٹھے جو کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو. حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو انسانوں کو یکجا کرتی ہے. جس طرح ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں اور آپس میں پیار کرتے ہیں، اور ان کی سانج باپ ہوتا ہے، ساری امت کی سانج آمنہ کے لال ہیں. تو حضور کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، حضور کے نام پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو اپنی زندگیوں کے اندر عملی تبدیلی پیدا کریں. آقا کریم کی اسوہ نور کو دیکھیں، کتنا میٹھا اسوہ تھا میرے حضور کا، کتنی میٹھی زندگی گزار کے گئے ہیں، کتنا پیارا دور حضور نے گزارا ہے، اور وہ ہمارے لیے مکمل، اکمل اور خوبصورت نمونہ ہے حضور کی حیات طیبہ. اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی حیات کا نور نصیب کرے، اور زندگی کے جو ایام ہمیں بچے، ہمیں میسر آئے ہیں، ان ایام میں یاد خدا میں ہماری زندگی گزرے. جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے، حسد نہیں ہوگا، حقد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، کینے نہیں ہوگے، نفرتیں نہیں ہوں گی، تو پھر زندگی خوشگوار ہوگی. ہم نے اپنی زندگی کو خود جہنم زار بنایا ہوا ہے. ایک دوسرے کے اوپر ہماری بدگمانیاں، ایک دوسرے کے اوپر حسد، بغض اور کینے، اس نے زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے. اور سمجھتے یہ ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے سایہ کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں. اور میاں کسی نے ڈالا ہوا، ہم نے اپنے اندر تعویذ خود حسد اور بغض کے ڈالے ہوئے ہیں. وہی ہمیں چین نہیں لینے دیتے، ہمیں سکون نہیں آنے دیتے. اور اگر اپنے اندر کو صاف کریں، ستھرا کریں، پاکیزہ کریں، 5 گانا سجدہ ریزی کی عادت ڈالیں، کسی کا برا نہ چاہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت اور راحت کا سامان بن جائیں، تو پھر دیکھنا کہ کوئی تعویذ آپ کے اوپر نہیں ہوگا. کسی بابے کے پاس چوکڑی بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور گڑولیاں بھرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ہر ایک شخص کے ساتھ اس نے ایک محافظ فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو شیاطین سے حفاظت کرتا ہے بندے کی. تو اس کی تو کرم نوازی ہے. زندگی کو اوکھا ہم نے خود اپنے لیے بنایا ہوا ہے. تو زندگی کو سوکھا بنائیں، زندگی کو آسان بنائیں، زندگی کو راحت کدہ بنائیں، جہنم کدہ نہ بنائیں. اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی ڈال لیں گے. میلاد میں آنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ساری زندگی حضور کے ساتھ ہمیں وفا کی توفیق